ابھی سنا پال رحمان صاحب کو، سینئر ترین سیاستدانوں میں سے ہیں پاکستان کے، مدرسوں کے مالک بھی ہے، بڑے پیسے والے آدمی ہے، بڑے نالج والے، بڑے انٹیلیجنٹ، بہت ذہین آدمی ہے پال رحمان صاحب۔ پال رحمان صاحب نے بتایا کہ مدرسوں کا کام جہاد لڑنا نہیں تھا، مدرسے کے نوجوان ایکسٹریمسٹ نہیں تھے، انہیں جہاد دماغ میں ڈالا گیا، انہیں ایکسٹریمسٹ ملیٹنٹ بنایا گیا۔ پال رحمان صاحب نے الزام لگایا کہ یہ کام امریکہ نے کیا اور یہ کام پاکستانی فوج نے کیا امریکہ کے کہنے پر۔ تو پال رحمان صاحب کا کہنا کہ جو یہ سب آج ہم دیکھ رہے ہیں، لوگ جو لڑ رہے ہیں، بندوق اٹھائے ہوئے ہیں، پاکستان میں ہیں یا افغانستان میں ہیں، یہ سب پاکستانی فوج کا کیا درا ہے۔ اگرچہ پال رحمان صاحب نے مدرسوں کو اور ملا کو اس سے نکالنے کے، اس پروسیس سے دور رکھنے کی کوشش کی، یہاں سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ امریکہ نے اور پاکستانی فوج نے یہ کام انہی مدارس، انہی ملاؤں کے ذریعے کرایا۔ پال رحمان کے جو والد صاحب تھے مفتی محمود، وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے افغانستان میں جہاد کا فتویٰ دیا۔ اس جہاد سے پہلے چند ہی ملا امیر ہوتے تھے اور چند ہی مدرسے ہوتے تھے، بلکہ امیر ملا ہوتا ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد جتنے ڈالر آئے اس میں ایک طرف تو جرنیل جو ہے وہ امیر بنے، وہ بہت زیادہ امیر بنے، اور اس کے بعد ملا امیر بنے، اور اب ہمیں گلی گلی جو ہے مدرسہ ملتا ہے، مدرسہ نظر آتا ہے۔ تو نہ صرف پاکستانی فوج نے، جو اصل میں پنجابی فوج ہے، پنجابی فوج نے اربوں خربوں ڈالر کمائے، اس سے پنجابیوں کو بھی اتنا فائدہ نہیں ہوا، براہ راست زیادہ فائدہ پنجابی جرنیلوں کو ہوا اور ملاؤں کو ہوا۔ اور اب جو حالات ہے، جو اب لوگ کہتے ہیں کہ پشتون دہشت گرد ہے، افغان دہشت گرد ہے، تو اس کی حقیقت پال رحمان نے خود بیان کی ہے کہ دہشت گرد کہاں سے لائے، کس نے بنائے، کس نے ایجاد کیے، کس نے انسٹال کیے، اور کس نے ان سے کام لیا۔ ابھی بھی یہ بات یعنی مشکوک ہے کہ ابھی بھی جو ہو رہا ہے، جو جنگ ہو رہی ہے، جو فوج پہ حملے ہوتے ہیں، جو فوجی مارے جاتے ہیں، یہ کوئی 100% گارنٹی نہیں ہے اس بات کی کہ یہ ایکچوئل جنگ ہے، واقعی جو لوگ ہیں، جو بندوق والے ہیں، وہ فوج کے کنٹرول سے نکل چکے ہیں اور یہ اب فوج پہ واقعی میں حملے کر رہے ہیں۔ ابھی بھی ایسا ہو سکتا ہے، ایسی پاسبلٹی ہے کہ یہ جو حملے ہو یہ ابھی بھی ان کے کنٹرول میں ہوں۔ یہ لوگ ایسے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جنگ جیسی سچویشن رہے، کیونکہ اب لوگ یہ جو جرنیل ہے یہ اب انڈیا سے نہیں لڑ سکتے۔ ان کو پتہ ہے انڈیا بہت پاورفل ہو گیا، انڈیا بہت طاقتور ہو گیا، انڈیا بہت آگے نکل گیا، اب ان سے لڑنا ممکن نہیں، اب کوئی اور دشمن چاہیے۔ اب وہ دشمن کون ہو سکتا ہے؟ وہ دشمن یہی بندوق بردار ہو سکتے ہیں جنہیں انہوں نے بنایا، جنہوں نے ٹرین کیا، جنہیں انہوں نے اسلحہ دیا، اور اس کے ساتھ افغانستان کو دشمن بنا دیں گے۔ تو جو پنجابی ہے، جن کو کوئی دشمن چاہیے، جن کو اسی طرح ٹرین کیا گیا ہے پچھلے 70-80 سالوں سے کہ ان کو دشمن چاہیے، ان کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، انہیں گالیاں دینے کے لیے ایک دشمن کی ضرورت ہے، اور وہ دشمن فوج کی بھی ضرورت ہے۔ فوج جو اربوں خربوں کے بجٹ کھاتی ہے، وہ اسی دشمن کے نام پہ کھاتی ہے۔ جو عوام کو بیوقوف، پنجابیوں کو بیوقوف، پٹھانوں کو کنٹرول کرتی ہے، وہ بھی اسی دشمن کے نام پہ کرتی ہے۔ تو اب بھی یہ ممکن ہے کہ یہ جو بندوق بردار ہے یہ ابھی بھی ان کے کنٹرول میں ہو ایک لیول تک، اور جو فوجی مر رہے ہیں، جو غریب کے بچے مر رہے ہیں، یہ اب بھی موسٹ پروبیبل ہے جرنیلوں کے فائدے کے لیے ہی ہو۔ لیکن اگر یہ جرنیلوں کے فائدے کے لیے نہ ہو اور یہ ریئل جنگ ہو، تو پھر ہم امید کرتے ہیں کہ چاہے وہ ایکسٹریمسٹ ہے، چاہے وہ برے ہیں، چاہے وہ ان کی سوچ بہت چھوٹی ہے، لیکن اگر وہ جیت جائے تو ان جرنیلوں سے عوام کی جان چھوٹ جائے گی، ان جرنیلوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ وہ بھلے ان کی فکر اتنی آزاد نہیں ہوگی، اتنی کھلی نہیں ہوگی، لیکن وہ اتنے حرامی نہیں ہوں گے جتنے جرنیل حرامی ہیں، جتنے برطانوی باقیات حرامی ہیں، جتنے پنجابی فوج حرامی ہے۔ تو اگر ان کے ہاتھوں ہماری جان ان سے چھوٹتی ہے تو یہ ایک بونس ہوگا، یہ ایک بہت اچھی چیز ہوگی۔ پال رحمان صاحب فوج پہ تو الزام لگا رہے ہیں، لیکن ان کو اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے، انہیں توبہ کرنا چاہیے، انہیں معافی مانگنی چاہیے۔ انہیں جو حرام کی دولت انہوں نے کمائی ہے اور ان کے خاندان نے کمائی ہے امریکی ڈالروں سے، وہ واپس کرنی چاہیے، وہ غریبوں کو دینی چاہیے۔ السلام علیکم۔